بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنا ہر وقت سنت ہے، لیکن روزے دار کے لیے زوال کے بعد سے غروب تک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ سنت انگلی کے علاوہ ہر کھردری اور ریشے دار چیز سے ادا ہو جاتی ہے، مثلا برش یا داتون وغیرہ۔ سب سے افضل پیلو کی مسواک ہے۔ مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ان اوقات میں مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 1 وضو کرتے وقت، نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت، نمبر 3 نماز سے پہلے، نمبر 4 سونے سے پہلے، نمبر 5 نیند سے بیدار ہونے پر، نمبر 6 حدیث شریف اور شرعی علم پڑھتے وقت، نمبر 7 مسجد میں داخل ہوتے وقت، نمبر 8 کھانے سے پہلے، نمبر 9 کوئی بدبودار چیز کھانے کے بعد، نمبر 10 سکرات کے وقت۔ مسواک کے اور بھی فائدے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ کو پاکیزہ اور مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی کو بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے اور گندہ دہنی کو ختم کرتی ہے۔ موافق سنت ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی کو بڑھاتی ہے اور معدے کو درست کرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسواک کے کتنے فوائد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہونے کے ساتھ بے شمار جسمانی فوائد بھی ہیں، جبکہ ہم اس کو ایک حقیر سی لکڑی سمجھتے ہیں۔ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ فوائد وارد ہوئے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں سینکڑوں فوائد مضمر ہیں۔ آپ کی امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگائے اور اہتمام سے اس کی پابندی کرے۔ مسواک کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیا کرتے تھے، نہ کہ لمبائی میں۔ اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چوڑائی میں مسواک کرنا یہ دانتوں میں مسنون ہے، لیکن زبان پر لمبائی میں مسواک کرنا افضل ہے۔